السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جس قرآن کو ہم صرف شیلف پر سجا کر رکھ دیتے ہیں، جس قرآن کو صرف رمضان میں زیادہ کھولا جاتا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ اور سب سے ضروری سوال، اللہ نے قرآن ہمیں کیوں دیا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ الفاظ جو اللہ نے انسانیت سے بات کرنے کے لیے چنے۔ یہ کتاب لکھی ہوئی کہانی نہیں، یہ ایک زندہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پیغمبروں کے لیے۔ جب اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر زندگی میں کچھ سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جن پر اللہ نے پوری دنیا کی سب سے بڑی کتاب اتاری۔ یہ بات ہی قرآن کے حق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن ایک دن میں ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ سوچو 23 سال، جب کوئی مشکل آئی، جب کوئی سوال اٹھا اور جب کوئی درد ہوا، اللہ نے وہی بھیج دی۔ اس لیے قرآن صرف ایک تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریئل لائف گائیڈنس ہے۔ پہلی وحی کب اور کیسے آئی؟ قرآن کی پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی پسند کرتے تھے، سوچتے تھے، اس دنیا کے حال پر غم محسوس کرتے تھے، اور وہی اللہ نے پہلی بار کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ سوچو، اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات پڑھنے سے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام کبھی آدھا فالو نہیں سکھاتا، اسلام سمجھ کر چلنا سکھاتا ہے۔ قرآن میں کتنی سورہ ہیں؟ قرآن میں 114 سورہ ہیں۔ ہر سورہ الگ ہے لیکن میسج ایک ہی ہے، اللہ کو پہچانو اور سیدھا راستہ اپناؤ۔ کچھ سورہ بہت چھوٹی ہے جیسے سورہ کوثر، اور کچھ بہت لمبی جیسے سورہ بقرہ، لیکن ہر سورہ انسان کے کسی نہ کسی حالت سے بات کرتی ہے۔ قرآن صرف نماز کے لیے نہیں، ہم نے قرآن کو آج صرف نماز تک ہی لمیٹڈ کر دیا ہے، جبکہ قرآن زندگی کے لیے اتارا گیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کیسے بولنا ہے، کیسے چپ رہنا ہے، اور کیسے صبر کرنا ہے، کیسے دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور کیسے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ قرآن کا انداز کیوں الگ ہے؟ کیونکہ قرآن صرف حکم نہیں دیتا، وہ سمجھاتا ہے، کہیں کہانی کے ذریعے، کہیں سوال کے ذریعے، کہیں مثال کے ذریعے۔ اللہ جانتا تھا انسان صرف حکم سے نہیں سمجھتا، اسے احساس چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن اور ہم، کبھی ایسا لگا کہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، قرآن آپ کو سمجھاتا ہے۔ کبھی لگا کہ آپ بہت گنہگار ہو، قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ کتاب امید کے لیے اتاری ہے۔ مکی اور مدنی سورہ، یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت بھری پلاننگ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی سورہ 2 حصوں میں بنتی ہے، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ یہ کلاسیفیکیشن اس بات پر بیسڈ ہے کہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد۔ مکی سورہ کیا ہوتی ہے؟ مکی سورہ وہ ہوتی ہے جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت مسلم کمزور تھے، گنتی میں کم تھے اور ظلم جھیل رہے تھے، اس لیے مکی سورہ
دل بنانے کے لیے اتری۔ مکی سورہ کا انداز۔ مکی سورہ، چھوٹی آیت، گہرا اثر، دل کو ہلا دینے والی بات۔ مکی سورہ میں ہمیں کن باتوں کا پتہ چلتا ہے؟ قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم، صبر اور توکل۔ مکی سورہ کے اندر انہی سب باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ سورہ یاسین۔ یہ سوال سیدھا دل سے بات کرتا ہے۔ کیوں پہلے مکی سورہ اتری؟ سوچو، اگر اسلام کی شروعات میں ہی رولز آ جاتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تو لوگ گھبرا جاتے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ایمان اسٹرانگ کیا، دل صاف کیا، اللہ سے تعلق جوڑا، پھر رولز آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت کا سفر ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ مدنی سورہ کیا ہوتی ہے؟ مدنی سورہ وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب مسلمان ایک کمیونٹی بن چکے تھے، اپنی اسٹیٹ تھی، ذمہ داری بڑھ چکی تھی۔ اب اللہ نے زندگی کے قانون بھیجے۔ مدنی سورہ کا انداز تھوڑی زیادہ لمبی ہوتی ہیں، ڈیٹیلز کے ساتھ بات کرتی ہیں اور پریکٹیکل گائیڈنس دیتی ہیں اپنی زندگی کو جینے کے لیے۔ مدنی سورہ کون کون سی ہوتی ہیں اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بزنس، جہاد اور معاشرہ۔ سورہ البقرہ میں قرآن میں آتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ سورہ زندگی جینے کا مقصد سکھاتی ہے۔ مکی اور مدنی سورہ میں ایک لیسن ہے۔ مکی سورہ سکھاتی ہے اللہ کون ہے، اور مدنی سورہ سکھاتی ہے اللہ کے بندے کیسے بنیں۔ پہلے پہچان ملے، پھر عمل ہو۔ قرآن کے حالات کے مطابق کیوں اترا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا انسان تب سمجھتا ہے جب بات اس کی حالات سے جڑی ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اللہ نے صبر کی آیت بھیجی۔ جب سوال آئے، اللہ نے جواب بھیجا۔ جب غلطی ہوئی، اللہ نے کریکشن بھیجی۔ اس لیے قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک پوری لائف کنورسیشن تھی۔ قرآن میں کہانیاں کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا، ہم تمہیں بہترین قصہ سنا رہے ہیں کیونکہ کہانی یاد رہتی ہے، دل کو چھوتی ہے اور زندگی سے جڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صرف کہانی نہیں، یہ صبر، پاک دامی اور یقین کا لیسن ہے۔ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ قرآن صرف عرب کے لیے نہیں، صرف پرانے وقت کے لیے نہیں، بلکہ قرآن ہر دور، ہر جگہ اور ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر آج آپ درد میں ہو تو قرآن سے بات کرو، اگر آپ شکر میں ہو قرآن آپ کو بیلنس سکھائے گا۔ آج کے وقت میں مکی اور مدنی کا لیسن۔ آج ہم چاہتے ہیں ترنت چینج، ترنت ریزلٹس، لیکن اللہ نے سکھایا پہلے دل پھر زندگی۔ اگر آج آپ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ اللہ کو سمجھنا شروع کر دیں تو باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام پریشر سے نہیں بلکہ پیار اور یقین سے فالو کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہے۔ جو سورہ جہاں رکھی گئی، وہ لفظ جہاں آئے، سب اللہ کی حکمت سے ہے۔ کیا ہر سورہ کسی وجہ سے اتری؟ جی ہاں، یا تو کسی سوال کے جواب میں، یا کسی واقعے کے بعد، یا کسی غلطی کی اصلاح کے لیے، یا پھر فیوچر گائیڈنس کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں اسباب النزول، یعنی سورہ نازل ہونے کی وجہ۔ سورہ صرف کہانی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو مقصد صرف بتانا نہیں ہوتا بلکہ سکھانا بھی ہوتا ہے۔
جیسے سورہ یوسف صبر اور پاک دامی، سورہ قحاف فتنوں سے بچاؤ، سورہ مریم حیا، دعا اور یقین۔ ہر کہانی آج کے انسان سے بھی بات کرتی ہے۔ قرآن میں حکم اور رحمت کا بیلنس۔ اللہ جانتا ہے انسان صرف حکم سے نہیں بدلتا، اسے رحمت بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے قرآن میں حکم بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، وارننگز بھی ہیں اور امیدیں بھی۔ قرآن میں آتا ہے میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ کیوں کچھ سورہ بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ سوچو اگر سورہ فاتحہ ہر نماز میں نہ ہوتی تو شاید ہم بھول جاتے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ دعا بھی، ہدایت بھی اور شکر بھی، اسی لیے اللہ نے اسے ریپیٹ کروایا۔ سورہ بقرہ کیوں اتنی لمبی ہے؟ سورہ بقرہ زندگی کا کمپلیٹ مینول ہے۔ اس میں ایمان، عبادت، معاشرہ، قانون سب کچھ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ کو پڑھنا برکت ہے۔ چھوٹی سورہ کا بھی بڑا میسج۔ کبھی یہ مت سوچیے کہ یہ چھوٹی سورہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ سورہ عصر صرف 3 آیت ہیں لیکن پوری زندگی کا نسخہ ہے، ایمان، عمل اور صبر۔ قرآن ہمیں کیسے بدلتا ہے؟ قرآن پہلے سوچ بدلتا ہے، پھر عادت اور پھر زندگی۔ اس لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہو اور ترنت چینج نہ دکھے تو مایوس مت ہو، اللہ اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن اور ہمارے سوال۔ آج کے سوال: میں کیوں پیدا ہوا؟ درد کیوں آتا ہے؟ اور انصاف کہاں ہے؟ جواب قرآن میں ہے، لیکن صرف تب جب ہم سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن صرف جواب کے لیے نہیں، قرآن کو صرف ثواب تک لمیٹڈ کر دیا ہے، جبکہ قرآن ڈیسیژن میکنگ کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے، درد کے وقت، خوشی کے وقت، ہر وقت کے لیے ہے۔ قرآن سے رشتہ کیسے جوڑیں؟ روز ایک آیت سمجھ کر پڑھو، روز ایک سوال قرآن سے پوچھو اور پھر اللہ کا جواب محسوس کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کی کتاب ہے۔ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ اللہ چاہتے تو پورا قرآن ایک ہی رات میں اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ سوچو اللہ خود بتا رہا ہے کہ قرآن کا ایک مقصد دل کو اسٹرانگ بنانا تھا۔ جب نبی پریشان ہوئے، جب نبی پر تنزیہ ہوئی، پتھر مارے گئے، تانے دیے گئے، اللہ نے ترنت وحی بھیجی اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن صرف حکم نہیں دیتا بلکہ قرآن تسلی دیتا ہے۔ جب نبی کو سوال پوچھے گئے، لوگ پوچھتے تھے روح کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اصحاب خوف کون ہے، اور اللہ ہر سوال کا جواب وحی کے ذریعے دیتا گیا۔ اس لیے قرآن کوشچن سے بھاگتا نہیں بلکہ قرآن سوالوں کو ویلکم کرتا ہے۔ جب غلطی ہوئی، صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی، اور جب غلطی ہوئی اللہ نے قرآن کے ذریعے اصلاح کی، نہ ذلیل کرنے کے لیے، نہ توڑنے کے لیے، بلکہ بہتر بنانے کے لیے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ قرآن اور ایموشنز۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اسلام صرف رولز کا مذہب ہے، لیکن قرآن غم کو سمجھتا ہے، ڈر کو سمجھاتا ہے اور خوشی کو بیلنس کرتا ہے۔ دل صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ قرآن اور عورت۔ قرآن نے عورت کو پہلی بار پہچان دی اس وقت جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت کو چیز سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا عورت بھی انسان ہے، اس کا حق ہے اور اس کی عزت ہے۔ سورہ نساء صرف قانون نہیں بلکہ رحمت کا اعلان ہے۔ قرآن اور درد۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہیں درد نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے درد کے ساتھ اللہ ہوگا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں رونا سکھاتی ہے اللہ کے سامنے۔ قرآن اور وقت۔ آج کہتے ہیں زمانہ بدل گیا لیکن انسان نہیں بدلا۔ نفس وہی ہے، لالچ وہی ہے، غم وہی ہے اور سوال بھی وہی ہیں۔ اس لیے قرآن آج بھی ریلیونٹ ہے، کیونکہ قرآن انسان سے بات کرتا ہے، زمانے سے نہیں۔ قرآن صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ جیتی جاتی ہے۔ اگر قرآن صرف تلاوت ہوتی تو صحابہ دنیا بدل نہیں پاتے۔ انہوں نے قرآن کو فیصلوں میں لگایا، رشتوں میں لگایا، دشمنی میں لگایا اور رحمت میں لگایا، تب جا کر قرآن زندگی بنا۔ قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہمارے فیصلوں میں کام نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم روز کتنے پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے ہم اس پر کتنا چلتے ہیں۔ قرآن اور آج کی مسلم لڑکی کنفیوزڈ ہیں، ججڈ ہیں، تھکی ہوئی ہیں، اور قرآن آج بھی کہتا ہے اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ ایک پرومس ہے۔ اگر قرآن آج نازل ہوتا تو شاید الفاظ وہی ہوتے، بس ایگزامپلز ڈیفرنٹ ہوتے، میسج وہی ہوتا، اللہ سے جڑو، نفس کو سنبھالو، انصاف کرو اور رحمت بنو۔ قرآن اور ہم۔ قرآن تب کھلتا ہے جب ہم ٹوٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں، جب ہم پرفیکٹ ہونے کا دکھاوا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے سمجھا دے، اور پھر قرآن جواب دیتا ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں بلکہ پرانے دلوں کو نیا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کیوں اترا تو شاید جواب آئے گا ہدایت کے لیے، ثواب کے لیے اور نماز کے لیے۔ لیکن اصل جواب ہے قرآن اس لیے اترا تاکہ انسان اللہ تک پہنچ سکے۔ قرآن میں آتا ہے یہ کتاب ہمیں اس لیے اتاری تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔ قرآن اندھیرے ختم کرتا ہے، صرف دنیا کے نہیں بلکہ دلوں کے اندھیرے۔ قرآن اور آخرت۔ قرآن ہمیں صرف اچھی زندگی نہیں بلکہ اچھی موت بھی سکھاتا ہے۔ آخرت کا ذکر قرآن میں بار بار اس لیے ہے کیونکہ انسان جلدی بھول جاتا ہے کہ اس نے لوٹنا کہاں ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ڈر کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے ہے۔ قرآن نہ صرف دنیا چھوڑنے کو کہتا ہے بلکہ صرف دنیا میں ڈوب جانے کو۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں رہو لیکن دل اللہ کے ساتھ رکھو۔ یہ بیلنس صرف قرآن ہی سکھا سکتا ہے۔ اگر قرآن صرف وارننگ ہوتا تو ہم سب ہار جاتے، لیکن قرآن رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ آیت ہر گنہگار کے لیے اوپن انویٹیشن ہے۔ قرآن تب سمجھ آیا جب زندگی مشکل ہوئی، جب سب ٹھیک تھا قرآن صرف پڑھائی تھی، جب سب بکھر گیا قرآن سہارا بن گیا۔ شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ قرآن کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑیں؟ روز تھوڑا لیکن سمجھ کر۔ ایک آیت بھی کافی ہے اگر وہ دل تک پہنچ جائے۔ قرآن سے سوال پوچھو، یا اللہ میں کنفیوزڈ ہوں، پھر قرآن کھولو، جواب ملے گا۔ صرف پڑھنا نہیں بلکہ لکھنا بھی۔ قرآن جرنلنگ شروع کرو۔ آج کی آیت مجھے کیا محسوس ہوا، میں کیا چینج کروں گا۔ قرآن کو صرف خوشی میں نہیں بلکہ درد میں بھی کھولنا، کیونکہ قرآن ٹوٹے دلوں کی کتاب ہے۔
قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ قرآن پریشر نہیں دیتا بلکہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، سوچو فیصلے بہتر ہو جائیں گے، درد مینیجیبل ہو جائیں گے، غصہ کنٹرول میں آ جائے گا اور دل کو سکون مل جائے گا۔ یہ کوئی فینٹیسی نہیں بلکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن اور موت کے بعد جب سب چھوٹ جائے گا، سٹیٹس، فالوورز، دنیا، اس وقت صرف ایک چیز کام آئے گی، اللہ سے رشتہ، اور قرآن اس رشتے کا ذریعہ ہے۔ قرآن صرف شروعات ہے، یاد رکھو قرآن پڑھنا اینڈ نہیں بلکہ جرنی کی شروعات ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہو، اللہ خود راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر آج اس سیریز سے صرف ایک بات دل میں بٹھا لو، قرآن پرفیکٹ لوگوں کے لیے نہیں اترا بلکہ قرآن ان لوگوں کے لیے اترا ہے جو اللہ کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سن رہے ہو تو مطلب اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔